تو ہلاک کر دی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ آیا ہے اب قریش کے لیے، یا مانو یا ہلاکت۔ پہلی قومیں ہلاک کی گئی، غرق کر دیے گئے، یا زلزلہ آ گیا، یا کوئی باد سرسر آ گئی، مختلف طریقوں سے۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گا، جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، آیت نمبر 5 ہے سورہ توبہ کی۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب یہ جو 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو اے مسلمانوں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو انہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر وہ اگر توبہ کر لیں، اپنے شرک سے باز آ جائیں، اور پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے، جو لوگ اس تھریٹ کے تحت ایمان لائے ہیں ان میں تو ظاہر بات ہے غالب اکثریت ان کو ہوگی کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے، تو جان بچانے کے لیے ایمان لائے۔ ایسے بھی لوگ تھے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس پریشر کے تحت ایمان اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک کافرستان ایک علاقہ ہے، یہ جو واق خان کی پٹی کے ساتھ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے نورستان افغانستان میں، یہ ایک قوم ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ان آیات کے نزول کے بعد جو عرب چھوڑ کر باہر گئے کہ ہم نہیں مانیں گے اسلام۔ پھر جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے پیچھے پیچھے اسلام بھی آ رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھی، تو آگے آگے ہم پیچھے پیچھے اسلام، یہاں تک کہ ہم آ کر ہمارے آباء اجداد ان پہاڑوں میں آ کر انہیں پناہ لے لی۔ یہ چترال کا علاقہ، یہ سارا جو ہے یہاں پر، تو یہ کہتے تھے ہم ان قرشیوں میں سے ہیں۔ ان کا ایک سردار اور ایک عالم مجھ سے ملا بھی تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ علاقہ تقسیم ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے جب بنایا ہے نیا نقشہ افغانستان کا، تو اس میں سے ایک حصہ اس علاقے کا افغانستان میں چلا گیا۔ وہاں امیر دوست محمد والی کابل نے انہیں کر دیا، ایک وارن کر دیا کہ آپ اتنی مہلت کے اندر ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، یعنی وہ سزا جس سے بھاگے تھے تمہارے آباء و اجداد وہ یہاں آ جائے گی، وہ ایمان لے آئے۔ وہ علاقہ نورستان کہلاتا ہے، اسلام کے نور سے منور ہو گیا وہ، اور اس کے ساتھ کا علاقہ پاکستان میں وہ ابھی تک کافرستان ہے۔ اس کو انہوں نے بلکہ ہماری حکومت نے بھی مینٹین کیا ہوا ہے، وہاں کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاحت کے لیے سیاحوں کی آمد وہ دیکھیں آ کر ان لوگوں کو، تو وہ برقرار رکھا ہوا پورا علاقہ۔ بہرحال یہ کیفیت، اب یہ تجزیہ یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس وقت ایمان لائے ان میں اگر اکثریت نہیں تو باہر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا ایمان لانا جو ہے اور اسلام میں داخل ہونا قبول کیا، ورنہ حقیقت میں وہ اسلام میں تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوران اس سے بھی بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہم دیں گے، خود تقسیم کر لیں گے، خود تقسیم کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا ان کے خلاف جہاد، جنگ، کیونکہ یہ سورہ توبہ کی 5ویں آیت کے اندر بھی یہ ہے، 2 شرطیں ہیں، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اسی کے حوالے سے جب کہا گیا تھا حضرت ابوبکر سے کہ آپ ان کے خلاف قتال نہ کیجئے، یہ مرتد تو نہیں ہوئے، اسلام سے منکر نہیں ہوئے، کوئی نئی نبوت کو دعوت نہیں کیا، اور زکوٰۃ کے بھی منکر نہیں ہے اس معنی میں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے اس زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ میں اور ساتھ ہی اس کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تو بھی میں جنگ کروں گا۔ ایسے پیارے الفاظ ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی، دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے ہوتے یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت